سرکار تاج الشریعہ علم کا مرکز دمشق میں جب پہنچے، وہاں پر جبے کی قدر نہیں، وہاں علم کی قدر ہے۔ ہم لوگ ہلکے دور کے اندر رہتے ہیں، ہلکے علاقوں میں، جہاں شاید پگڑی دستار اور صرف بینروں کی وجہ سے لوگ پہچانے جائیں۔ آج عرب کے اندر مصر چلے جائیں، عراق چلے جائیں، شام چلے جائیں، وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے بخاری کی کئی جلدوں پر شروحات لکھی ہے، وہ ایسے آپ کو روڈ پر پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن وہاں قدر کس کی ہے؟ آپ کوئی بھی بڑے فن خان ہو یا مصریوں کی ٹوپی پہن کے جھوٹا شیخ الاسلام بن جاؤ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ علمی مذاکرہ کرتے ہیں، علمی مذاکرہ کرتے ہیں، وہ علم دوست ہیں، قبول کرتے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ، یہ آخری چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں آج کے درس کی، اور یہ ریکارڈ کی سب سے قیمتی بات میں آپ کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہوں کہ تاج الشریعہ کو خدا نے کیسا علم و فضل عطا فرمایا تھا۔ جب آپ 2009 میں دمشق پہنچے تو شام یہ علماء ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ شام کے علماء کو ایک دن پہلے اطلاع ہوئی، وہ علماء کثیر المشاغل، وہ خود ایسے علم میں اور علمی روب میں، جس کو کہتے ہیں ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے، ایک عربی روب، ایک عربی مزاج، اور پھر ان کی اپنی مصروفیت۔ ایک دن پہلے ملک شام کی عام عوام کو اعلان نہیں ہوا، ڈاکٹرز کو، علماء کو، یونیورسٹی کے چانسلروں کو بتایا گیا کہ شیخ احمد رضا کا پوتا آ رہا ہے، جس کے ڈنکے دولت المکیہ میں بجے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب تاج الشریعہ پہنچے ہیں تو ہمارے ان بزرگوں نے اس بات کو لکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا لاؤنج پرائیویٹ دیا جائے کہ جس میں حضرت کے کچھ مہمان وغیرہ تو وہ آئیں۔ وہیں سے علماء کی چاہت اتنی تھی کہ جو ملک کے وزیر اعظم کے لیے پرائیویٹ لاؤن ہوتا ہے، اس کا انتخاب خود انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ تاج الشریعہ، ملک شام کے حالات کیسے، تاج الشریعہ پہنچے تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ایئرپورٹ نہیں لگتا تھا، جلسہ تاج الشریعہ لگتا تھا۔ حد نگاہ تک بڑے بڑے علماء، فاضلین، مدرسین، ملک شام کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے چانسلرز، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، بڑے بڑے مراکز کے خطیب اور امام، ان کا ایک سمندر تھا۔ اور یاد تازہ ہو گئی وہی جب امام احمد رضا مکہ پہنچے تھے، دمشق جب امام حضرت تاج الشریعہ پہنچے تو پورا ایئرپورٹ کچا کچ علماء اور ان شیوخ سے بھرا ہوا تھا جو حضرت تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے آئے، اور نعرے یہی تھے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ کوئی علماء، مفسر، محدث، اور جو خود اپنی جگہ پر ایک مکتب اور ادارہ ہے، یہ تاج الشریعہ کی زیارت کے لیے پہنچے۔ تاج الشریعہ کے پاس تقریباً کہا جاتا ہے اس نشست کے اندر 114 کے قریب اس پورے ملک شام کی یونیورسٹیوں کے چانسلر، ڈاکٹرز، وکلاء، خطیب، امام، اور اپنے مکتب کے جو امام ہیں وہ 114 کے قریب وہ جید افراد موجود تھے۔ تاج الشریعہ کیسے مستغنی، آپ جانتے ہیں، آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی، لیکن لوگوں کے دل کھینچے جا رہے ہیں ان کی عظمت و شان و کرامت کی طرف۔ دمشق ایئرپورٹ کا میں نے ذکر کیا۔ ایئرپورٹ سے آپ مقام زینبیہ تشریف لائے۔ سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی بہن اور سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علیہ بیہا وعلی بالہا کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، جنہوں نے یزید کے دربار میں یزید کے دانت کھٹے کیے۔ آپ کا مزار مقدس زینبیہ کے مقام پر موجود ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ زینبیہ کے مقام زینبیہ میں آپ گئے اور وہاں پر سائیڈ میں ایک فارم ہاؤس کا انتظام تھا جس میں سرکار تاج الشریعہ کا وہ مسکن بنا اور وہ علماء سے بھرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جناب یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مجمع الفتح الاسلامی، اس وقت پاکستان اور انڈیا سے جتنے علماء پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا سن رہی ہے، یہ پوری دنیا سن رہی ہے، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ ہال کے اندر بات ہو رہی ہے، نیٹ پر پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ ملک شام کی یونیورسٹیوں میں ٹاپ کی یونیورسٹی مجمع الفتح اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی، جس میں پاکستان اور ہندوستان کے علماء پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں، اس یونیورسٹی کے پرنسپل مفتی دمشق نے فون کیا ہمارے اس دوست کو کہ جن سے ملنا محال ہے، اور پوچھا کہ حضرت کب تشریف لائیں گے۔ نماز جمعہ، جمعے کے دن حضرت دمشق پہنچے تھے۔
جمعے کے بعد ملک کے شام کے علماء کسی سے نہیں ملتے، کیونکہ جمعہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے، موبائل بند ہوتا ہے، ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے۔ لیکن تاج الشریعہ کی آنے کی خوشی دمشق کے عرب علماء کو اتنی تھی کہ ہمارے علماء فضیلت الشیخ علامہ ابو القاسم صاحب مد ظلہ اور ہمارے بھائی فضیلت الشیخ عامر اخلاق شامی صاحب سے فون پر تانتا تھا علماء کا، وہ جو اپنے وقت کے یونیورسٹیوں کے چانسلر ڈاکٹرز، جس طرح میں نے بتایا آپ کو مجمع الفتح الاسلامی انٹرنیشنل کے جو محتمم ہیں اور دمشق کے مفتی اور وزارت اوقاف کے نائب مفتی، وہ ان کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو جب بتایا گیا کہ حضرت زینبیہ میں ٹھہرے ہیں، تو جب وہ آئے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ پورا ایک سفر نامہ ہے۔ جب حضرت سے ملنے آئے تو حضرت جس یارڈ میں تشریف فرما تھے اس فارم ہاؤس کے اندر، تو دروازہ سامنے تھا اور سامنے حضرت کی کرسی لگی تھی۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ شیخ ڈاکٹر عبد الفتاح البزم جو مجمع الفتح الاسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے محتمم، جب وہ آئے تو سارے علماء کو، ان کا مرتبہ ملک شام میں بہت بڑا ہے، سارے علماء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے، لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے، علماء ہاتھ چوم رہے ہیں، اور ان کا چہرہ تاج الشریعہ کے چہرے، ان کی نگاہیں حضور تاج الشریعہ کے چہرے۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے، تاج الشریعہ جہاں پر تشریف فرما تھے، یہ ذرا توجہ سنیں، جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو زمین جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں قالین نہیں بٹھا تھا۔ اللہ اکبر! ہمارے علماء جو شام سے پڑھ کر آئے ہیں وہ میری باتوں پر ان کے آنسو چھلک رہے ہوں گے کہ یہ علم کے ایسے آفتاب عبد الفتاح البزم جب یہ آئے، ان کا لباس ایک وقار عالمانہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ آئے اور خدریلی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اور انہوں نے تاج الشریعہ کے ہاتھ کو چوما۔ آپ حمص گئے، حمص میں شیخ رمضان سعید بوتی، شیخ رمضان کا نام لکھو، وہ امام اہل سنت ہے، تاج الشریعہ کی ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے لیے بیدار ہے وہ حمص کے اندر۔ تاج الشریعہ 2009 میں جب گئے، لوٹ گئے، علماء کو اصرار اتنا تھا پہ ہم رابطہ کیا، 4 مہینے کے بعد تاج الشریعہ پھر شام گئے اور آپ کا استقبال پہلے سے زیادہ ہوا۔ اور علماء نے جو کمال کی بات کی وہ کہتے ہیں کہ جب تاج الشریعہ کو یہ الفتح اسلامی کے اندر بلایا گیا اس بڑی ماناز یونیورسٹی میں، تو گول میز کانفرنس کی طرح صدارتی کرسی کے اوپر تاج الشریعہ کو بٹھایا گیا۔ جب وہ علماء تاج الشریعہ سے بات کرتے اور تاج الشریعہ ان سے گفتگو کرتے تو تاج الشریعہ کی عربی فصاحت کو سن کر وہ عرب کے علماء ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی کہ یہ ہم عربی نسل ہیں اور یہ شخصیت جو کلام کر رہی ہے کیونکہ وہ زبانوں پر فخر کرنے والے ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کر دستبوسی کرتے۔ جب ان کو کہا جاتا آپ تاثر بیان کرو تو یہ کہا جاتا گول میز پر وہ سارے ڈاکٹرز اور چانسلر جو بیٹھے ہیں وہ کہتے تقریر ہم نے کیا کرنی، جس کے پاس مائک جاتا وہ تاج الشریعہ کی بار بار کر رہا ہو۔ یہ خدا نے مقبولیت دی ہے، یہ بات قدر والوں میں ہونی چاہیے، یہ خدا نے مقبولیت دی ہے سرکار تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ جب بازار شام سے تاج الشریعہ گئے تو مجھے علماء نے کہا وہ گلیاں بڑی شاہ صاحب چھوٹی ہیں، سامنے والا آ کر ٹکراتا ہے۔ تاج الشریعہ جب جا رہے ہیں تو جو پیچھے دیکھ کر جب گیا تو وہ جاتا نہیں، وہ پیچھے گھوم جاتا ہے اور پیچھے خود بخود لوگوں کا قافلہ بن گیا جو ایک نظر اس خدا کے بندے کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ رب العالمین نے اکرام عطا فرمایا۔